السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ تذکرہ چل رہا ہے ان صحابہ کرام اور صحابیات کا کہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ رب کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی حاصل ہو گیا جنت کی صورت میں۔ انہی میں ام سلیم رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی رضائی خالہ اور خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی نجار سے ہے۔ آپ شرف اسلام اور بیعت سے سرفراز ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح مالک بن نضر سے ہوا، جس سے آپ کے ہاں حضرت انس اور حضرت برا رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا تو آپ نے اپنے شوہر کو بھی اسلام کی دعوت دی، مگر وہ نہ مانے اور غضبناک ہو کر ملک شام چلے گئے اور وہیں وفات ہو گئی۔ مالک بن نضر کی موت کے بعد آپ کا نکاح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہوا، جن سے آپ کے ہاں حضرت عبداللہ اور حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی۔ مدینہ میں اوائل اسلام میں مسلمان ہوئیں۔ آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ کئی غزوات میں بھی شرکت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما کو غزوہ احد کے موقع پہ دیکھا کہ مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ بخاری شریف میں ان کا ایک بہت ہی نصیحت آموز اور عبرت خیز واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ام سلیم کا ایک بچہ بیمار تھا جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر پہ نہ تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں وہ بچہ انتقال کر گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ دن بھر کے تھکے ماندے میرے شوہر گھر آئیں گے اور بچے کے انتقال کی خبر سنیں گے تو نہ کھانا کھائیں گے اور نہ آرام کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، بچے کی میت کو ایک الگ جگہ لٹا دیا اور کپڑا اڑا دیا، اور خود روزانہ کی طرح کھانا پکایا، پھر بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رات کو گھر آئے، پوچھا بچے کا کیا حال ہے، تو کہنے لگیں وہ اب ٹھیک ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے، پھر کھانا کھایا اور اس رات بیوی سے صحبت بھی کی۔ پھر کہنے لگیں کہ مجھے یہ بتائیے، اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور وہ اپنی امانت ہم سے لے لے تو کیا ہمیں برا ماننے یا ناراض ہونے کا کوئی حق ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، امانت والے کو اس کی امانت خوشی خوشی دے دینی چاہیے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر ام سلیم نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں یہی معاملہ پیش آیا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت تھا، آج اللہ نے وہ امانت واپس لے لی ہے اور ہمارا بچہ فوت ہو گیا۔ یہ سن کر ابو طلحہ چونک کر اٹھ بیٹھے کہ انہیں اس واقعے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صبح کو مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے گئے اور رات کا پورا ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں تمہارے لیے خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کی اولاد میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر
رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دامن اسلام میں آ گئے، اور آپ کا مسلمان ہو جانا مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوا، اور آپ کی وجہ سے آپ کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ آپ بہت بہادر اور انتہائی نشانہ باز تیر انداز تھے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں خوب داد شجاعت دی، مگر غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے اور اسی زخم میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور آپ کا علاج شروع کیا۔ خود اپنے دستے مبارک سے 2 مرتبہ ان کے زخم کو داغا اور ان کا زخم بڑھنے لگ گیا تھا، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے شہادت کی دعا کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اسی زخم کے ساتھ آپ کی شہادت ہو گئی۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے اور ان کی میت بالکل ہلکی ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جنازہ فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، تو انہیں بھی دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ اسی طرح اصحاب بدر اور اصحاب شجر بھی جنتی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے جو کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحدیبیۃ رواہ احمد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بدر اور صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا۔ صلح حدیبیہ سے قبل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حدیبیہ کے ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جانیں قربان کرنے کے لیے بیعت کی تھی۔ ان تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب شجر کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہی بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ عن سعد رضی اللہ عنہ قال ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحی یمشی انہ فی الجنت الا لعبد اللہ بن السلام رواہ مسلم۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زندہ چلتے پھرتے آدمی کے بارے میں جنتی کہتے ہوئے نہیں سنا سوائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی یہ بشارت سنی، لہٰذا انہی کے بارے میں گواہی دی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں بھی بشارتیں روایت کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بھی جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور بنو سلمہ میں اشاعت اسلام کے لیے انہوں نے جو کوشش کی اور پھر اللہ کی راہ میں جس طرح اپنے آپ کو قربان کیا، اس کا اعتراف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ بیعت عقبہ ہوئی، حضرت عبداللہ بھی شریک ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا فخر حاصل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنو سلمہ کا نقیب بنایا۔ یہ بیعت عقبہ میں شامل تھے، یہ اور برا بن معرور رضی اللہ عنہ بنی سلمہ کے نقیب تھے۔ قبیلہ انصار میں یہ اپنے خاندان بنی سلمہ کے سردار تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد میں بڑی بہادری اور جاں بازی کے ساتھ کفار سے لڑے اور جنگ احد کے دن سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے رات میں اپنے بیٹے جابر کو بلا کر یہ فرمایا، میرے پیارے بیٹے، کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے میں ہی شہادت سے سرفراز ہوں گا، اور بیٹا سن لو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ میرا کوئی پیارا نہیں ہے، لہٰذا تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ میری آخری وصیت ہے۔ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واقعی صبح کو میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد عبداللہ بن عمر بن حرام ہی شہید ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے باپ اور چچا کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، تو 6 مہینے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس قبر سے نکال کر دوسری قبر میں دفن کیا، اور کان کے سوا تمام جسم بالکل صحیح تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ابھی دفن ہوئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن جب عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے کہ اے جابر، کیا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے کی ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے بغیر حجاب کے بات نہیں فرمائی، لیکن تیرے باپ سے بغیر حجاب کی یعنی براہ راست گفتگو فرمائی ان کی شہادت کے بعد، اور کہا کہ اے میرے بندے، جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو تمہارے باپ نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ پھر تیرے باپ نے عرض کیا اے میرے رب، اچھا تو میری طرف سے اہل دنیا کو میرا یہ پیغام یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی تمنا کرنا پہنچا دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 169 ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت تھی۔ پھر اس کے بعد جو نام ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور یہ ان مصیبت زدہ صحابیوں میں سے ہے جن کو کفار مکہ نے اس قدر ایذائیں دیں کہ جنہیں سوچ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظالموں نے ان کو جلتی ہوئی آگ پر لٹایا، چنانچہ یہ دہکتی ہوئی آگ کے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لیٹے رہتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تو آپ ان کے لیے اس طرح آگ سے فرمایا کرتے تھے یا نارو کونی بردوں و سلامہ علی عماری کما کنتی علی ابراہیمہ، یعنی اے آگ تو عمار پر اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے بہت ستایا، یہاں تک کہ ان کی ناف کے نیچے نیزہ مار دیا جس سے ان کی وفات ہو گئی، اور یہ عہد اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی تھی، یعنی سب سے پہلے شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جس وقت ایمان لائے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ صرف 5 غلام اور 2 عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا تھا، ورنہ اب تک 30 اصحاب سے زیادہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے جنہوں نے مشرکین کے خوف سے ابھی تک اعلان نہیں کیا تھا اپنے اسلام کا۔ تو ایک روز شام کے وقت جب آفتاب غروب ہو رہا تھا اور جنگ پورے زور کے ساتھ جاری تھی، حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے دودھ کے چند گھونٹ پیے اور فرمانے لگے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دودھ کا یہ گھونٹ تیرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے، اور کہتے ہوئے غنیم کی صف میں گھس گئے کہ آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ سے ملوں گا، اور اسی روز ان کی شہادت ہو گئی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ مجوسیت سے تھا، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جسے ہم خود روشن کرتے ہیں یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ کئی سال حق کو تلاش کیا، یہاں تک کہ آپ یثرب پہنچ گئے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بدحواس ہو کر درخت سے اتر آئے اور اس شخص سے کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو آقا تھا وہ بہت غصے ہوا اور کہنے لگا کہ تم اپنا کام کرو۔ تو آپ اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ رضی اللہ عنہ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ چیزیں صدقے کے طور پہ پیش کیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں، لیکن خود کچھ نہ کھایا۔ اگلے دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی طرز عمل تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو گئیں، اب آخری نشانی مہر نبوت کو دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ تو چنانچہ آپ دوبارہ حاضر ہوئے اور کھڑے ہو گئے کہ مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ کچھ اس طرح سے کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس کیفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے وہ مہر نبوت دیکھ لیا اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے، اور آپ کے دن کا ایک بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو خود بھی بڑے عالم تھے، وہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کمال علم کے معترف تھے۔ ایک بار اپنے شاگرد سے فرمانے لگے کہ 4 آدمیوں سے علم حاصل کرنا، اور ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام بھی تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے تمام زندگی زہد و تقوی سے گزاری رضی اللہ عنہ۔ تو ان دونوں اصحاب رسول کے بارے میں ایک حدیث ہے، ان الجنۃ لتشتاق الی 3 علی و عمار و سلیمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں کا شوق رکھتی ہے، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، میں سے حاکم نے روایت کیا ہے۔ پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اسی لیے انہیں پھر زید بن محمد کہا جانے لگا۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور آپ تمام غزوات میں شریک تھے اور غزوہ موتہ میں شہادت نوش فرمائی۔ ان کے اخلاق میں وفا شعاری کا پہلو بہت غالب تھا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے تو ایک بار ان کے والدین انہیں لینے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس سے ان کی شخصیت میں وفا شعاری کا پہلو نظر آتا ہے۔ ان کے بارے میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخلت الجنۃ فاستقبلتنی جاریۃ شابۃ فقلت لمن انتی قالت لزید بن حارثۃ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ نے میرا استقبال کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کے لیے ہے؟ کہنے لگی زید بن حارثہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی رسول ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، مدینہ کے رہنے والے تھے، اور ابو نعیم اصبہانی نے ان کو اصحاب صفہ میں شمار کیا۔ غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں شریک رہے ہیں۔ ان سے کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ یہ بہت دیندار، پارسا اور اپنی ماں کے بہت فرما بردار تھے۔
ان کے بارے میں حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنۃ فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن نعمان كذلكم البر كذلكم البر رواہ الحاکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو قرات کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا حارثہ بن نعمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا نیکی کا اجر تو یہی ہے، نیکی کا ثواب تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے، اور یہ ان 80 صحابہ کرام میں سے ہیں جو غزوہ حنین میں جمے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی کی جب وہ انسانی شکل میں نمودار ہوئے تھے۔ پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میری امت میں سے کون سا گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجر لوگ، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آئیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ جواب دیں گے حساب کس چیز کا؟ ہماری تلواریں اللہ کی راہ میں ہمارے کندھوں پر تھی اور اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی۔ چنانچہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے 40 سال پہلے جنت میں جا کر مزے کریں گے۔ اور کچھ احادیث سے مدت کا فرق ملتا ہے، یہاں 40 سال کا ہے اور کچھ احادیث سے 500 سال کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت ابن دہدہ رضی اللہ عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، فلاں مقام پر فلاں آدمی کی کھجور ہے، میں بھی اس کے ساتھ کھجوریں لگا رہا ہوں، آپ اسے کہیں کہ وہ کھجور مجھے دے دے تاکہ میں اپنے باغ کی دیوار بنا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا وہ کھجور اسے دے دے، تجھے اس کے عوض جنت میں کھجور ملے گی۔ لیکن اس شخص نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو دہدہ اس کے پاس پہنچے اور کہا کھجور کا درخت مجھے میرے باغ کے بدلے فروخت کر دے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ ابو دہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے فلاں کھجور کا درخت اپنے باغ کے عوض خرید لیا ہے، اب آپ یہ درخت اس ضرورت مند آدمی کو دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ کے لیے جنت میں کئی بڑے بڑے اور لمبے لمبے کھجوروں کے گچھے ہیں، اور آپ نے یہ جملہ کئی دفعہ دہرایا۔ ابو دہدہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ باغ سے نکل جاؤ، میں نے اسے جنت کے کھجور کے درخت کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ تو ان کی بیوی بھی کیا کہنے لگی کہ آپ نے بہت ہی نفع مند تجارت کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں کھجوروں کے درختوں کی بشارت دی تھی۔ اور یہ کس موقع پہ دی تھی؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دہدہ کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ کے پاس ایک ننگی پیٹھ والا گھوڑا لایا گیا اور اس کو ایک شخص نے پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، وہ گھوڑا بدکتا تھا۔ ہم سب آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن دہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ نے ان کے لیے یہ بشارت فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے وہ باغ فروخت کیا تھا اپنا جنت کے عوض، تو اس وقت انہیں یہ بشارت ملی تھی۔ لیکن صحابہ کرام نے جتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں
اپنے نفس کی تو اس کے بدلے میں انہوں نے جنت اور اللہ کی رضامندی پا لی۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن کیا ہماری وہ قربانیاں دین کی خاطر ہوتی ہیں یا محض دنیا کے حصول کے لیے ہوتی ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ تو اگر تو وہ قربانیاں دین کے لیے ہیں، ہم دین کی خاطر صبر کرتے ہیں، دین کے راستے پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، راستے میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، اور اس سب کے پیچھے ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت تک پہنچا دیں گے اور ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔